نوازیں تو بات بنتی ہے، اور رخ حضور کا صدقہ یہ دن چمکتا ہے، آپ کی زلفوں کے سائے سے رات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، وہ اگر آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، اور رخ حضور کی زیارت بڑی عبادت ہے، ہو آپ کی عنایت تو ایک جھات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ نبی کی دید سے بنتے ہیں اولیاء بھی اصفیاء بھی، اسی صورت سے صورت نجات بنتی ہے، اور جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، اسے وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، اصالِ ثواب کی محفل ہے، تلاوت راجہ صاحب نے کی ہے، ثواب ان کے چاچا جی کو ملنا ہے، نعت انہوں نے پڑھی ہے، ثواب ان کو ملنا ہے، لنگر ان کے بیٹے نے پکایا ہے، ثواب ان کو ملنا ہے، تقریر میں کر رہا ہوں، ثواب ان کو ملنا ہے۔ ایسا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ثواب ان کو ملنا ہے، کام میں نے کیا ہے اس کا فائدہ ان کو ہونا ہے، اگر ہے تو کر لیتے ہیں، یا پھر ہم دوسری بات سوچ لیتے ہیں، بھائیو سارے جتنے تم نے یہاں پہ عمل کر لیے زمین پہ، دنیا دار العمل ہے، وہی بس تیری قبر میں کام آنا ہے، بعد میں کسی نے کوئی کام نہیں آنا، تجھے ذرے ذرے کا حساب دینا پڑنا ہے وہاں پہ، تو اس لیے اچھے اعمال کر لو، وہی تمہارے کام آنے ہیں، اولاد پیچھے چھوڑ جائے گی، مال گھر پہ رہ جائے گا، اور عمل تیرے کام آنا ہے، وہ کام کر لو وہ تیرے کام آنے ہیں، اللہ اللہ کر لے وہ تیرے کام آنے ہیں۔ کون سی بولی ٹھیک ہے؟ کون سی بات ٹھیک ہے، پہلے والی کے بعد والی؟ یہ دو بولیاں ہیں، ہم نے ایک چننی ہے، تو کون سی چنیں گے؟ اگر تو کوئی چیز کام آتی ہے تو پھر تو کر لے۔ تو یہ 50-60 بندے بیٹھے ہیں، یہ اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، پٹرول جلا کے آئے ہیں، انہوں نے صبح پہ لگے ہوئے ہیں، ٹینٹوں کے پیسے دینے ہیں، یار اس کا یہ کوئی رسم ہی ہے تو پھر چھوڑ دیں، دین رسموں کا نام تو نہیں ہے، رسم ہے تو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی قرآن حدیث میں اس کی بات ہے تو پھر اس کو پکڑ لیں مضبوطی سے۔ ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ قرآن ہے، ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ حدیث ہے، ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی ہے، وہ بھی قرآن نے بتایا کہ ایمان کا معیار ہے کہ اگر ایمان لے کے آنا ہے نا تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ کما آمن الناس ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ یا رسول اللہ کون لوگوں؟ میرے صحابی جو ادھر ہی تو اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ اگر صحابہ کی زندگی میں ایسی کوئی چیز ہے، قرآن کے اندر ایسی کوئی چیز ہے کہ عمل کسی کا ثواب کسی کو، پھر تو کر لیتے ہیں۔ اگر قرآن میں یہ بات نہیں ہے تو پھر رہنے دیتے ہیں۔ کیا ایسے اپنا وقت ضائع کرنا؟ کرونا کا بھی ڈر ہے، قریب قریب بیٹھ گئے تو ہم قریب ہی نہیں ہو رہے ہیں کہ کرونا نہ لگ جائے، تو پھر یہ جان بچانی چاہیے کہ رسم ادا کرنی چاہیے، یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر تو قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے اور صحابہ کرام کی زندگی کہتی ہے تو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو بڑا نقصان ہے، اور اگر ان چیزوں کو پکڑ لیں گے تو بڑی موج ہے ہماری۔ تو موج کرنی ہے تو دیکھ لیتے ہیں قرآن کو۔ نماز جنازہ ہر کوئی پڑھاتا ہے، کوئی ایسا جماعت نہیں جو بغیر نماز جنازہ کے غسل دیا اور ڈائریکٹ قبر میں دفن کر دیا، پڑھاتے ہیں نا جی، اور دعا بھی ایک ہی مانگتے ہیں ساری۔
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اب ترجمہ کر لو آپ چپ کر کے اس کا. اللہ پاک جو سامنے بندے ان کو بھی بخش دے، اس میت کو بخش دے. جو سامنے نہیں ہے، جو غیر حاضر ہے، ان کو بھی بخش دے. وہ صغیرنا و کبیرنا، چھوٹے بڑے سارے بخش دے. وہ ذکرنا و انثینا، تو جتنے مذکر مؤنث ہیں عورت مرد سارے کو بخش دے. یہی ترجمہ ہے. اللہم نایاشتہ منا فائی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان. حضرات اگر تو یہ دعا پڑھ کے تم کہتے ہو کہ یہ اثر نہیں کرتی تو پھر یہ دعا نہ پڑھو، جنازہ نہ پڑھو، ویسے ہی غسل دو اور مردے کو نپ کے آ جائے. اگر یہ فائدہ دیتی ہے تو پھر پڑھو. اگر یہ دعا فائدہ دیتی ہے تو بعد والی دعا مانگنے میں کیا عرض ہے؟ اگر ایک دعا فائدہ دیتی ہے تو پھر دوسری فائدہ نہیں دے گی؟ دوسری بھی فائدہ دے گی. اس لیے بعد میں بھی دعا مانگو. ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کو. لو جی، اصالِ ثواب کی اتنی پکی مور ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنی نماز میں وہ نہ پڑھ لے اس کی نماز نہیں ختم ہوتی. ربنا اغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. وہ دعا مانگتے ہوتے تھے کہ ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ولوالدیّ میرے والدین کو بخش دے. نبی دعا مانگ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والدین اس وقت حیات نہیں تھے، وہ دنیا سے چلے گئے تھے. تو دنیا سے چلے گئے ہیں. نبی کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے والدین چلے گئے ہیں، میں دعا کروں گا تو میرے والدین کو فائدہ ہوگا. یہ نبی کا عقیدہ ہے. کس نبی کا؟ جس کو جد الانبیاء کہتے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین، اور ایڈوانس بکنگ کر دی ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ قیامت تک جتنے مومن آنے ہیں وہ بھی سارے بخش دیں. یہ نبی کا عقیدہ ہے. اور یہ قرآن کا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اللہ کو یہ پسند آ گئی، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. میرے نبی پاک کو یہ دعا پسند آئے گی، تیری نماز کا حصہ بنا دیا ہے. تب تک تو اپنی نماز سے فارغ ہی نہیں ہوتا جب تک تو اصالِ ثواب نہیں کرتا. تو پھر اصالِ ثواب کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ پکی قرآن سے بات ہے. اور جو تم جنازہ پڑھتے ہو یہ اس کی بھی بات ہے. یا رسول اللہ، فائدہ ہوتا ہے کوئی؟ فرمایا میں نے 2 قربانیاں کی ہیں اور اپنے علی کو تاکید کی ہے کہ تو بھی 2 قربانیاں کیا کرنا. یا رسول اللہ، ایک قربانی تو آپ کی اپنی ہوگی، دوسری؟ فرمایا دوسری قربانی ساری امت کے لیے میں نے کی ہے. جس بندے نے قربانی نہیں دی ہوگی نا، قیامت والے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو تگڑی ایک قربانی، وہ کہے گا سارا زندگی تو جھوٹ بولتا رہوں، اللہ آج میں نے نہیں بولا، میں نے تو، مجھے پکا یاد ہے میں نے پوری زندگی کہیں اپنی ایک دفعہ بھی قربانی نہیں دی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے کہ میرے نبی کی دی ہوئی قربانی اس بندے کی قبر پہ کھڑی ہوگی جو اصالِ ثواب پہ یقین رکھتا ہے. اور اس بندے کی قبر پہ وہ قربانی بھی نہیں ہوگی جس کا یہ عقیدہ ہی نہیں. وہ قربانی وہاں پہ نہیں ہوگی. اس قربانی کو اتنا علم ہے کہ صحیح عقیدہ رکھنے والا بندہ کہاں پہ ہے. یہ کہتے ہیں نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. میرے نبی کی قربانی کو اتنا علم ہے کہ میں نے کس کس کی قبر پہ کھڑا ہوگا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے، وہ قربانی کھڑی ہوگی. میرے علی 2 قربانیاں دینی ہیں، ایک میرے لیے ایک اپنے لیے. نبی کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر اپنی زندگی کو تلاش کرنا ہے تو میرے نبی کی زندگی سے تلاش کر. یا رسول اللہ، یہ بڑا فائدہ اس کا. ہاں، فرمایا بدری جنتی ہیں، اود والے بھی جنتی ہیں، لیکن پھر ہر ہفتے میں جا کے ان کی بخشش کی دعا کرتا ہوں. یہ نمونہ ہے تمہارے لیے کہ قبروں پہ جایا کرو، ان کی بخشش کی دعا کیا کرو. یہ میرے نبی نے نہیں کیا تو حدیثوں سے باہر نکال دو اس کو. ہم نہیں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں یہاں نہیں تھا، میری والدہ وفات فرما گئی ہیں، میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں کہ ان کو ثواب ہو؟ فرمایا میرے صحابی، آج کل پانی کی قلت ہے، تو کنواں کھدوا دے. اس نے کنواں کھدوا دیا اور اس کے اوپر ایک تختی لگائی، بیر ام سعد، کہ یہ ام سعد کی ماں کا کنواں ہے، یہ ثواب اس کو ہے. اجازت صحابی مانگ رہا ہے. ایمان سٹینڈرڈ جو معیاری ایمان ہے وہ صحابی کا قرآن کہتا ہے کما آمن الناس،
کما آمن الناس، ان کی طرح ایمان لے کے آؤ، سعد بن عبادہ کی طرح۔ اجازت میرا نبی عطا فرما رہا ہے کہ اجازت ہے، ثواب ہوگا تیری ماں کو، اور نبی فرمائے کہ ثواب ہوگا، اور میں کہوں کہ یہ رسم ہے۔ حضرات میں تو نبی کی بات کو جھٹلانے پہ آگے ہوں، میرا کیسا دین ایمان ہے؟ اللہ معاف فرمائے کہ نبی کی بات کو ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی سے وہ سب کچھ لیں گے جو میرے نبی کی وساطت سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، ہم آج کنواں تو نہیں کھدوا سکتے، پانی کا گلاس رکھ دیتے ہیں، یہ پانی کا گلاس اس کنویں کے جتنا ثواب ہمارے مرحومین کو عطا کرتا ہے۔ یہ ہم نے دین صحابہ سے لیا ہے، ہم نے دین اپنے پاس سے نہیں بنایا، دین مکمل ہو کے آیا ہے۔ ہم کوئی مولوی دین نہیں بنا سکتا، کوئی پروفیسر علامہ پیر دین نہیں بنا سکتا، لیکن جو دین ہے اسے بیان تو کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ دین ملا ہے۔ پھر گئے وہی تجارت پہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے سے والد صاحب فوت ہو گئے۔ یا رسول اللہ میں یہاں پہ نہیں تھا، میرے والد صاحب وفات فرما گئے، کیا صدقہ کروں؟ فرمایا کہ تیرے پاس باغ ہے؟ جی یا رسول اللہ باغ ہے، اس کا پھل صدقہ کر، چڑیاں کھائیں گی، کوے کھائیں گے، مسافر کھائیں گے، تیرے باپ کو اس کا ثواب ہوگا۔ کہتا کون ہے؟ میرے نبی کریم فرما رہے کہ ایسا ہوگا، اور آج کوئی مولوی صاحب اٹھ کے کہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو میرا نبی تگڑا کہ کوئی مولوی تگڑا؟ بے شک میرا نبی تگڑا، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات مانی ہے، دین انہوں نے دیا ہے ہمیں، دین کسی مولوی نے نہیں دیا ہمیں، کسی پروفیسر نے، کسی پیر نے نہیں دیا، ہم وہ بات نہیں کرتے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا انہوں نے پورا باغ اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے وقف کیا، یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث کو حدیث کی کتاب سے نکال دو، ہم 40واں، 7واں، 9واں، 3واں کرنا چھوڑ دیتے۔ اگر ایصال ثواب نہیں ہوتا تو ہوتا کیا ہے اس محفل کے اندر؟ جو کام ہوتے ہیں نا وہ دیکھیں ہوئے کون کون سے ہیں۔ تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کو تو دیکھنا ہی بڑا ثواب ہے یار، صرف دیکھ لے قرآن کو، ان پڑھ بندہ دیکھتا رہے نا اسے ثواب ہوتا ہے، کیونکہ تیری ماں کے چہرے کو دیکھنا پورے حج کا ثواب ہے، 5-6 لاکھ روپیہ حج پہ لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کتنی دفعہ دیکھوں؟ فرمایا تو کروڑ دفعہ بھی ماں کے چہرے کو دن میں دیکھ، تجھے کروڑ قبول حج کا ثواب ہے۔ تو میرے نبی، میرے رب کے کلام کو دیکھنا، یہاں تو پڑھا جاتا ہے، وہ تو سنا جاتا ہے، نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا جہاں میرے نبی کریم پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میرے نبی کریم فرماتے ہیں کہ جہاں درود پڑھا جاتا ہے اس محفل کے ہر بندے کا نام میں جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام میں جانتا ہوں، اس کی ذات کو میں جانتا ہوں۔ تو کتنی اعلیٰ محفل ہوتی ہے کہ جس محفل میں نعت پاک پڑھی جاتی ہے، فرمایا وہ جگہ اٹھا کے میرے روضہ انور کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے، پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے، بٹھا کے نعت سن لو میرے نبی کے روضہ انور کے گرد 8 دیواریں ہیں، ایک لوہے کی دیوار بھی ہے، تو وہاں تک رسائی پھر بھی نہیں کسی نے دینی، لیکن یہ رسائی میرے نبی کا کرم ہوتا ہے، یہ جگہ اٹھا کے وہاں رکھ دی جاتی ہے، تو اتنا ثواب ہوتا ہے۔ یہاں کھانے کا کتنا ثواب ہے؟ ایک ہمارے ریسرچر ہے پروفیسر صاحب، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 4 لاکھ وہ چیزیں جو اللہ کے قریب ترین لے کے جاتی ہیں ان کو اکٹھا کیا، ان سے انہوں نے 4 لاکھ سے 4000 ان کا نچوڑ نکالا کہ اگر 4000 ہو جائے نا تو یہ بڑا کام ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ 400 کرو، اور جوس نکالا 400 تک لے کے آئے، اور جوس نکالا 4 باتوں تک لے کے آئے۔ فرمایا آج کا تیز دور ہے، 4 بھی پتہ نہیں یاد رہتی ہیں کہ نہیں، 2 باتیں انہوں نے 4 سے بھی نچوڑ نکال کے نہیں 2 باتیں کی۔ وہ 2 باتیں جو اللہ کے بہت قریب لے کے جاتی ہیں وہ کون سی ہیں حضرات گرامی؟ وہ ہے ایک اچھا کلام، کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، ایک بات یہ ہے کہ حسن اخلاق، اور دوسری بات کسی کو کھانا کھلانا۔ کلام اور طعام 2 باتیں ہیں، اور یہ تمہاری محفل کے اندر ہوتی ہیں، وہ ساتے کا ختم ہو، وہ 40ویں کا ہو، وہ کوئی بھی ہو، یہ کیونکہ سب سے خوبصورت بات جو ہے نا وہ میرے نبی کی تعریف ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ یہ دونوں باتیں اس محفل میں ہوتی ہیں، اور ہمیں کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، اور یہ سارا نچوڑ نکال کے یہ محفل بنتی ہے، میرے نبی کے روضہ انور کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا ثواب اکٹھا کریں کتنا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے
کہ قرآن پاک سن لیں کہ یار تمہارا کام کیسے بنتا ہے، تمہاری بخشش کیسے ہوتی ہے۔ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اعظم چشتی صاحب نے نعت لکھی کہ اعظم جپ لے نام خدا دا ہے کہ جے تو قبر کو ٹھیک کرانا ہے۔ قبر کے اندر 3 سوال ہیں، یہ بات نہیں بتائی جا رہی، آپ کو صرف اعمال کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ عمال کریں، عمال کریں، عمال کریں، عمال کو اتنا اونچا کر دیں، ماں کی شان کو اتنا بیان کریں کہ باپ کا ادب کرنا بچے بھول جائیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ باپ کی بے ادبی کرو، لیکن ماں کی شان کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ بچے باپ کا ادب کرنا چھوڑ گئے۔ حالانکہ کائنات میں سب سے پہلے جس ہستی کو بنایا گیا وہ آدم علیہ السلام ہے، اور وہ باپ ہے، پہلے نمبر پہ آنے والا باپ ہے۔ باپ کے بعد باپ کی پسلی سے ماں نکلتی ہے۔ ماں کہاں سے آئی ہے؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ اور یہ جو مقام ہے نا یہاں پہ دیا، پسلی دل کے قریب تر ہے، نہ وہ سر کے قریب ہے نہ وہ پاؤں کے قریب ہے۔ مقام عورت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ نہ سر کا تاج بناؤ، تباہ ہو جاؤ گے اگر عورتیں تمہارے گھر کے فیصلے کرنے لگ گئی، اور نہ وہ تمہارے پاؤں کی جوتی ہے، وہ پاؤں سے پیدا نہیں ہوئی، وہ سر سے پیدا نہیں ہوئی، وہ دل کے قریب سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ پسلی ٹیڑھی کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ طریقے سے محبت سے کام لو اس سے، لیکن جو اس کا مقام ہے وہ دل کے قریب ہے۔ وہ محبت بیوی کو دو، وہ محبت ماں کو بھی دو، لیکن یہ یاد رکھو کہ ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ حدیث پاک کہتی ہے کہ ماں جنت ماں کے پاؤں کے تلے ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ یہ بھی تو سناؤ نا کہ باپ کی عظمت کتنی ہے۔ وہ دروازہ ہی نہ ملا تو آپ اندر داخل کیسے ہوں گے؟ یہ بات ضرور بتائیں اپنے بچوں کو کہ باپ کی عظمت یہ ہے کہ دروازہ نہیں ملے گا اگر باپ ناراض ہو گیا تو۔ حضرات گرامی بڑی عظمت، 1,24,000 باپ ہی آئے ہیں، باپ ہی آئے ہیں۔ کتنی عظمت ہے کہ رب نے اپنا نبی چنا تو وہ بھی باپ ہے۔ باپ کی بھی بڑی عظمت ہے، اس لیے ماں کی عظمت اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اتنی مت عظمت کو بڑھا دو کہ باپ کو اولاد گالیاں دینے لگ جائے۔ اعمال کی عظمت اتنی مت بڑھا دو کہ شان مصطفیٰ اس کے اندر دب جائے۔ یہ کر رہے ہیں۔ اعمال جنت میں جانے ہیں، قبر میں جانے ہیں، بڑی ٹھیک بات ہے، ہم کہتے ہیں حدیث پاک ہے جانے ہیں، ہم کو انکار کرتے ہیں، لیکن آپ یہ ایک بات یاد رکھیں، پہلا سوال میرا رب کون؟ رب کو ماننا عمل ہے کہ سوچ ہے؟ سوچ ہے، سوچ عقیدہ ہوتی ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عمل ہے، ایسا ہی ہے۔ عقیدے کا سوال ہے، تیرا رب کون؟ جو رب کو نہیں مانتے، انگلینڈ میں 16% لوگ ایسے رب کو مانتے نہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ ملحد ہیں، الحاد کرتے ہیں، رب کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں رب کوئی نہیں ہے، وہ بگ بینگ ہوا ایکسیڈنٹل، یہ کریٹ ہو گئی ہے یونیورس، ایسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، کسی عمل کا سوال نہیں ہے یہ آپ کی قبر کے اندر۔ دوسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ آج جتنے بندے بیٹھے ہیں، میں آپ کی اور اپنی عقل کی بھی بات کرتا ہوں، میں آپ کا حصہ ہوں۔ ہم کہتے ہیں یار مسلمان آدمی ہے، دین اسلام پہ عمل کرتا ہے، بات چھوڑو، بات ختم۔ یہی ہماری عقل کہتی ہے نا، مسجد اس کی بھی ہے، دین اسلام اللہ کو مانتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، بتوں کی تھوڑی کرتا ہے، لیکن فرشتے تو نہیں چھوڑ رہے، کہتے تیرا دین بھی اسلام ہے، رب کو بھی تو ایک مانتا ہے، لیکن میں تیرا فیصلہ ہی نہیں کرتا۔ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ بخاری شریف کے اندر یہ 3 سوال نہیں ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ 3 سوال نہیں ہے۔ قرآن کے بعد بخاری تگڑی کتاب مانی جاتی ہے، ہر بندہ مانتا ہے، لیکن اس میں یہ 3 سوال کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں صرف ایک سوال کا ذکر ہے، اور وہ ایک سوال کون سا ہے؟ وہ اتنا چھوٹا سوال نہیں ہے، اس کی عبارت لمبی ہے۔ عبارت کیسی ہے؟ وہ لمبی ہے،
اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ہستی جو تیرے سامنے ہے قیامت والے دن اس دنیا میں تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ہستی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، یہ ہستی جو تیرے سامنے ہے دنیا میں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو حضرات ایک بندہ کہے کہ میں تو کہتا تھا کہ بس سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ میں کہتا تھا نبی مخلوق ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی جنت بن جائے گی، قبر اس کی جنت بن جائے گی۔ قبر 7 فٹ بائی 3 فٹ بائی 4 فٹ کا گڑھا نہیں ہے، حدیث کہتی ہے کہ یہ جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، اس کی قبر دوزخ کا گڑھا بن جائے گی۔ وہ کہے گا میں کہتا تھا اس کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کو پہچانا نہیں، دوزخی ہو گیا۔ فیصلہ مصطفیٰ کریم کی ذات پہ ہوتا ہے، اور جو کہے گا کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، موج بن گئی۔ اور ہم یہاں بیٹھ کے جو تیاری کراتے ہیں محفل نعت میں، اور یہ محفل نعت نہیں ہوتی، یہ قبر کو جنت کا باغ بنانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو قبر کا باغ جو ہے اعظم جپل نام خدا دا، اور نام خدا کا جپیا فیصلہ تو وہی نہیں ہے۔ اعظم جپل نام نبی دا، لا الہ الا اللہ کو بندہ کہہ دے اور محمد رسول اللہ نہ کہے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ اور پھر مسلمان کرنے والا نام کس کا ہے؟ ایمان کون سا نام دے رہا ہے؟ میرے نبی کا نام، میرے نبی کا نام اٹھا کے پھر وہاں خدا کا نام رکھ دو، مسلمان ہو جاؤ گے؟ رب کو تو یہ قبول ہی نہیں ہے کہ اکیلے لا الہ سے کوئی ایمان لے جائے میرے سے۔ رب تو ایمان اکیلے لا الہ الا اللہ سے نہیں دے رہا، تو رب جنت بغیر مصطفیٰ کریم کی شفاعت کے کیسے دے دے گا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تیرے سے کوئی غلطی گستاخی ہو جائے نا، قرآن سنو، یہ چھپایا جا رہا ہے۔ آدھا قرآن ہمیں سنا رہے ہیں کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو زمین آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے، ہم مانتے ہیں سب اللہ کا ہے، لیکن یہ بھی سناؤ نا یار کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھی تو ہے نا، کہ رب جس کو کوثر دے دے تو پھر کیا وہ آگے دے سکتا ہے؟ ربیہ بن کعب مانگ میرے سے کیا مانگتا ہے؟ میرے نبی کا صحابی ہے، گرم پانی کر کے سردیوں میں وضو کراتا ہے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا مانگ ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ یہاں آپ کی غلامی میں، جنت میں بھی آپ کی غلامی ہی چاہیے، جنت نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ آپ کی غلامی چاہیے جنت میں، میرے نبی کا ساتھ مانگا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ربیہ جنت ہو گئی، چل کچھ اور مانگ۔ ربیہ بن کعب فرماتے ہیں کہ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد، یا رسول اللہ آپ مل گئے ہیں، سارا کچھ مل گیا ہے۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ یار سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، جیسے ماں کی شان کو آپ بڑھا رہے ہو ایک طرف، اور دوسری طرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نبی کی شان کو کم نہیں کر رہے، لیکن آپ غیر محسوس طریقے سے عظمت مصطفیٰ لوگوں کے دلوں سے نکال رہے ہو، کیونکہ لا الہ الا اللہ سے مسلمان نہیں بنتا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ بندہ دوزخی، عیسائی کا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، وہ یہودی بن گیا، یہودی کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا، اکیلا لا الہ الا اللہ تو دوزخ میں لے کے جا رہا ہے، جنت میں لے کے جانے والی چیز۔ تیسرا سوال اس کی عظمت بتا، یہ تو کہتا ہے کہ عمل ساتھ جائیں گے، لیکن عمل کا تو سوال ہی کوئی نہیں ہو رہا، سوال ہی عقیدے کا ہو رہا سارے کا سارا۔ اور عقیدہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطائیں دی ہیں میرے رب کے عطا کرنے سے، وہ عطاؤں کا ماننا میرے مصطفیٰ کریم کی شان کو ماننا ہے۔ ان عطاؤں میں ایک عطا اصحال ثواب ہے۔ سرکار نے اصحال ثواب صحابہ کرام کے والدین کو کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہے کہ تیرے سے اگر مسئلہ ہو جائے نا، کوئی غلطی ہو جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تو کیا کر جاؤ کا چل میرے نبی کی طرف۔ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کا حکم توڑ گناہ ہے، گناہ رب کا کیا، یا اللہ بخشوانا جاؤں کدھر؟ میرے مصطفیٰ کے پاس جا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ جدے میں آپ اترتے ہو، آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب دی جاتی ہے، کتاب کہتی ہے مدینے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، آج تو سارا ادھر ہی ہوتا ہے، مدینے مت جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جاؤ کا ادھر جا میرے نبی کی طرف، پھر کیا ہوگا؟
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی بھی مانگ لی، کیا معافی ہو گئی؟ آج تو پوری نہیں ہوئی حضرات، معافی یہاں پہ نہیں ہوتی کہ نبی کے در پہ بھی چلے جاؤ اور وہاں اللہ سے معافی مانگو، معافی پھر بھی نہیں ہو رہی، دو چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ تیسری چیز فاستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، میرا محبوب تمہاری شفاعت فرمائے گا پھر اللہ کو رحم کرنے والا پاؤ گا۔ نبی جب تک بیچ میں ہے، وسیلہ میرا مصطفیٰ کریم ہے تو آپ بچو گے۔ اگر میرے نبی کو نکالو گے، میرے نبی کا صرف نام نکال کے دیکھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمے سے اٹھا کے رب کا نام بھی رکھ دو تو تجھے ایمان نہیں ملتا۔ سوال قبر کا تیسرا جب تک ہو نہیں جاتا، اس کا صحیح جواب مل نہیں جاتا، تیری قبر جنت کا باغ بن نہیں سکتی۔ تو جو بنانے والی بات ہے وہ کس کی ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ہے کہ یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں، اصحال ثواب کریں کہ نہ کریں؟ فرمایا میرے دادا کی دعا، باپ ابراہیم کی دعا رب کو پسند آ گئی، وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی ثواب کر رہے ہیں، بخشوا رہے ہیں، آنے والے لوگوں کی قیامت تک کی ایڈوانس بکنگ کروا رہے ہیں، تو اصحال ثواب کو نہیں مانتا؟ میں نے تو ساتھ بن عبادہ کو، اس کے والدین کو، ایک اور آ گیا میرے نبی کا صحابی، یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا، وصیت کر کے گیا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو 100 غلام آزاد کرنا ہے۔ میرا ایک بھائی ہے، اس نے اپنے حصے کے 50 کر دیے ہیں، میں نے، وہ ہے کافر، باپ بھی تھا کافر، اس نے وہ آزاد کر دیے۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں، میں نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ حکم فرمائیں گے وہ میں کروں گا۔ فرمایا میرے صحابی تو 50 غلام آزاد نہیں کرنے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، کیوں؟ کہ تیرا باپ تھا کافر، کافر کو اصحال ثواب نہیں ہوتا، کافر کو اصحال ثواب نہیں ہوتا۔ یہ زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرات یہ اصحال ثواب آج نئی بات نہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ اصحال ثواب کا عقیدہ ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا۔ قرآن کے اندر یہ بات ہے، آپ نماز سے باہر نکلتے ہی نہیں ہو جب تک آپ اصحال ثواب ربنا اغفر لی والدیّ۔ اب کئی والدین نہیں ہیں، ابراہیم کے والدین، ابراہیم علیہ السلام کے والدین نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصحال ثواب ہوتا ہے آنے والوں کو دوسرے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے، حضرت علی کو بھی فرمایا کہ آپ نے بھی 2 قربانیاں کرنی ہیں۔ تو کام کسی کا، ثواب کسی کو، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایک بندہ اٹھے گا، نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے یا اللہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ فرمایا وہ جو تو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے نا، تیری اولاد، وہ پیچھے پیچھے اصحال ثواب کرتی رہی ہے، یہ سارا ثواب تیرے دے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو جہاں گندے انڈے وہ قبر میں بھی گندے انڈے، کئی گندے انڈے جائیں گے لیکن وہ انڈوں سے بچے نکل آئیں گے، وہ فرٹائل ہو جائیں گے، زرخیز ہو جائیں گے، وہ جہنمی جائیں گے لیکن جنتی نکلیں گے۔ 3 چیزیں حضرات گرامی حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کوئی نیک کام کر جائیں یہ آپ کے پیچھے سے فائدہ ہوگا، آپ نلکا لگوا دیں، مسجد بنوا دیں، یہ صدقہ جاریہ آپ کرتے ہیں، اس کا ثواب ہے۔ دوسری چیز جو علم نافع ہے، آپ کوئی کتاب لکھ جائیں جس کو لوگ پڑھ کے، آپ کوئی بیان کر دیں لوگ سن کے اس سے ہدایت پائیں، اس کا بھی ثواب ہے۔ آپ مدرسے کے اندر کتابیں دے دیں، طالب علم پڑھے وہ ثواب ہو تو اس کا بھی ثواب قبر میں جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اولاد نیک صالح اولاد ہے، آپ جو چھوڑ دیں وہ جتنے نیک عمل کریں گی وہ باپ کے کھاتے میں جائیں گے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جو جس چیز کا اجرا کر کے جاتا ہے اس کو وہ نیک کام کا ثواب اس کے پیچھے پہنچتا رہتا ہے۔ یہ نیک اولاد یہ جو ختم دعاتی ہے، کرواتی ہے سارے کام، حضرات یہ ثواب حقیقتاً پہنچتا ہے وہاں پہ، اور ہر یہ کنیکشن ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہمارا انتقال ہوتا ہے، we got transfers from one world to another one، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں ہم، اور مرتا کوئی نہیں ہے، مرتی صرف خواہشیں ہیں، خواہشیں مر جاتی ہیں، تیری مرضی مر جاتی ہے۔
باقی کچھ نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ اصالِ ثواب کے عقیدے کو پکے طریقے سے ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو بات ہے کہ بس اعمال تو کام آ ہی نہیں رہی یار، سارے عقیدے کے 3 سوال ہیں۔ کسی نے میری نماز نہیں پوچھی قبر میں، کسی نے روزہ نہیں پوچھا، تو کملی والے کا جو یارانہ ہے نا کہ قبر وچ کام آوے گا یارانہ کملی والے دا، تو یہ ہے اصل بات۔ اعمال کام آئیں گے کہاں پہ؟ جنت میں میرے نبی کی شفاعت سے جب تو پہنچ جائے گا تب جا کے حافظ سے کہا جائے گا کہ حافظ اب الف لام میم الحمد شریف سے شروع کر اور والناس تک جا۔ عمل اندر کام آئیں گے جنت کے، عمل بیکار نہیں ہے۔ عمل کس لیے کریں؟ جنت میں جانے کے لیے نہیں، جنت میرے نبی کی شفاعت سے ہے۔ عمل کام کس لیے آئیں گے؟ کس لیے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ہر روز تمہارے اعمال شام کو میرے پاس پیش ہوتے ہیں، میں تمہارے اچھے عمل دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں، برے دیکھ کے رب سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ میرے امتی کے گناہ معاف کر دے۔ یار اتنا کریم آقا رب نے دیا تجھے، تو اس آقا پہ انحصار کر، تو اس نماز پہ انحصار کر رہا ہے جس میں کبھی تو دفتر میں ہوتا ہے، کبھی کلاس میں ہوتا ہے، کبھی تو یونیورسٹی میں ہوتا ہے، میں نماز میں ٹکا ہی نہیں جاتا وہاں پہ، ہاں جی کہیں دکان پہ ہوتا ہے، کوئی پیسے لے رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، اتنا سفر کر جاتے ہیں، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، پہنچ اسلام آباد جاتے ہیں۔ اس نماز میں اعتماد کرنے والی کون سی ذات ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ آپ کلمے سے میرے نبی کا نام دکھائیں اور پھر کہیں کہ غیر اللہ سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ غیر اللہ تو تجھے ایمان دیتا ہے، ایک نام غیر اللہ کا تجھے ایمان دیتا ہے، اور تو کہتا ہے جی اللہ کی مرضی ہے۔ کلمہ ہم نے تو نہیں بنایا، کسی مولوی نے تو نہیں بنایا، کسی پروفیسر نے تو نہیں بنایا، کلمہ میرے رب نے دیا ہے کہ یہ کلمہ ہے۔ اگر نام کی طاقت اتنی ہے کہ تجھے ایمان ملتا ہے، قبر میں میرے نبی کی پہچان کے بغیر تجھے کچھ نہیں مل رہا، اور حشر میں میرے نبی کی شفاعت کے بغیر تجھے کچھ نہیں مل رہا، تو باقی زندگی میں میرے نبی سے لوگوں کو دور کیوں کرتا ہے؟ میرے نبی کے ساتھ جوڑ۔ حضرات گرامی، جو ہاتھ والی چکی ہوتی ہے نا، اس چکی کا جو ہتھا ہوتا ہے، جو دانے ہتھے کے ساتھ چمڑ جاتے ہیں نا، وہ پوڑ کے نیچے نہیں آتے، وہ رگڑے نہیں جاتے۔ میرے نبی کریم کی ذات کائنات کا محور ہے، جو بندہ ان کے قدم مبارک سے لگ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو کہے گا نہیں مجھے اللہ کافی ہے، رسول کو چھوڑ دے گا، رسول سے بے نیاز ہو جائے گا، نبی سے بے نیاز کرے گا لوگوں کو، وہ یہ سمجھ لے کہ محمد رسول اللہ کے بغیر ایمان نصیب نہیں ہوتا، تو جنت کہاں سے ملے گی؟ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک 2 قربانیاں دے اور تیری قبر پہ وہ قربانی کھڑی ہو تو اصالِ ثواب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یقین رکھے کہ میرے والدین کو ثواب ہوگا تو دعا مانگتے ہیں، آنے والے مومنوں کو ثواب ہوگا تو تجھے نماز کے اندر یہ تحفہ دیا ہے اصالِ ثواب کا۔ اور حضرت علی کو بھی نصیحت فرمائی ہے کہ لوگوں نے علی تیرے سے بھی مسئلے پوچھنے ہیں، تو اس لیے تو بھی 2 قربانیاں کرنا ہے کہ میرے لیے۔ تو حضرات ایک درود پاک کا اتنا ثواب ہوتا ہے کہ ایک بندہ قبرستان سے گزرا، ایک دفعہ درود پڑھا، اس نے قبرستان والوں کو بخش دیا، 70,000 مردہ ایک درود پاک کی وجہ سے بخشا، سارے کا سارا۔ یہ کرم ہے کس پہ؟ اب تو یہ درود جو ہے اللہ پہ پڑھ، اللہ پہ تو درود تو پڑھ ہی نہیں سکتا، اللہ خود نبی پہ درود پڑھتا ہے، درود پڑھا ہی میرے نبی پہ جاتا ہے۔ نبی کو نکال کے درود بنا لے جس کی اتنی طاقت ہے، اگر تو بن جاتا ہے تو میں تیری تبلیغ کے پیچھے چلا جاتا ہوں، اگر نہیں بنتا پھر میرے نبی سے ہی سب کچھ بنتا ہے، تو عظمت مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا۔ عظمت مصطفیٰ کو مان جائیے، خود عظیم ہو جائیے۔ ہم نبی کی شان میں تعریفیں کر کر کے ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ورفعنا لک ذکرہ کا ہے سایہ تجھ پر، کہ تجھے تو رب بلند کر رہا ہے، تجھے کوئی کیسے ڈاؤن کر سکتا ہے؟ کوئی رب کی آڑ پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کریم کی شان سے لوگوں کو کیسے بے نیاز کر سکتا ہے جب رب نعرے لگاتا ہے ورفعنا لک ذکرہ کے؟ تو حضرات میرے نبی کریم کی شان کو بلند کریں، آپ خود بلند ہو جائیں گے، خود بلند ہو جائیں گے۔ شان مصطفیٰ کو بیان کرنے سے بندہ خود شاندار ہو جاتا ہے، اور یہ شان ہے حضرات کہ سرکار پہ ایک دفعہ ایک گناہگار امتی درود پڑے اور وہ اتنے لوگوں کو بخشوا دیتا ہے۔ کہتے غیر اللہ سے ہوتا کچھ نہیں ہے، تو پھر اصالِ ثواب سے بندے کیوں بخشے جا رہے ہیں؟ حضرات گرامی، اللہ پاک ایسا عقیدہ جو ہمیں ماں کی شان اتنی بیان کرو، وہ باپ کو ڈاؤن کرا دو، بڈھا بندہ ساری زندگی ہڈیاں کھڑکا کے جس نے تجھے پڑھایا ہے
تو کہتا ہے نہیں ماں جنت ماں کے پیروں کے تلے ہے کوئی شک نہیں، لیکن اس کا دروازہ بھی تو بتاؤ، اور پوری بات بتاؤ، آدھی بات کیوں بتاتے ہو؟ آدھا سچ پورا جھوٹ ہوتا ہے، آدھا سچ پورا جھوٹ ہوتا ہے، آدھا قرآن سناتے ہو آدھا چھپا جاتے ہو، یہ بے ایمانی ہے، ایسی تبلیغ بے ایمانی ہے۔ اللہ لعان پورا کلمے پہ محنت کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ محنت کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں نہ تو بتاؤ، تعریف کر دیا گیا، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں، تعریف کر دیا گیا، praise has been done، کام مکمل ہو چکا، ہر لمحہ اب میرے نبی کی شان جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے، ہر لمحہ۔ یہ ایصال ثواب شان مصطفیٰ ہے کہ بیٹھ کے نبی پہ درود پڑھو، محفل وہاں چلی جائے گی، میرا نبی تمہیں دیکھے گا، صدیق اکبر تمہیں دیکھے گا، عمر فاروق تمہیں دیکھے گا، اور تم کیا بن جاؤ گے؟ پھر بابا فرید کہیں گے کہ اٹھ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشا تم ہی بخشا جا۔ آپ محفل میلاد سے بخشیش کی جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مولوی صاحب نہیں لنگن دیتے نا، مولوی صاحب کہتے ہیں ختمہ بھی ایمان ہوگا، عملوں کا ثواب ہوگا، وزن بھاری ہوں گے تیرے، ٹھیک ہے، تو گزرے گا پل صراط سے، پھر جا کے جنت ملے گی۔ میرے نبی تو فرما رہے کہ ربیہ تجھے جنت میں نے ابھی دے دی، اور مانگ کچھ مانگنا ہے تو شان مصطفیٰ کو مانیے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا جو جتنا میرے قریب تر ہوگا وہ بچ جائے گا، ہتھے کے قریب دانے بچ جاتے ہیں۔ کثرت درود پاک کیجئے، درود پاک کی کثرت جنت بناتی ہے جگہ کو۔ اصالِ ثواب میں ہم نعت پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں تو پوری باتیں سناؤ لوگوں کو حضرات، آدھی باتوں سے نہ خود گمراہ ہو، نہ اپنی اولاد کو کرو، نہ لوگوں کو ہونے دو، یہ آدھی بات ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ مخلوق سے تو یار مخلوق کو اگر رب عطا کرے تو وہ سورج کو نہیں موڑتی، وہ چاند کو نہیں توڑتی، یا تو نہ مانو کہ چاند نہیں توڑا مخلوق نے تو پھر کہو کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک معاف فرمائے، جب میرے نبی کی تعریف کر لو اس کے بعد رب سے معافی مانگو کہ یا اللہ تو ہی تعریف کر سکتا ہے، تو نے ہی کی ہے، ہم سے تیرے نبی کی تعریف ہو نہیں سکتی، ہم اپنی عقل سے تعریف نہیں کر سکتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے اپنی تعریف کرنے سے منع فرمایا۔ صحابہ بیٹھے، کون تم میں سے مجھے جانتا ہے؟ یا رسول اللہ میں۔ سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ کھڑا ہو گیا، میں جانتا ہوں یا رسول اللہ، میں مکے میں بھی ساتھ تھا، پہلا مسلمان ہوں، میں غار میں بھی آپ کے ساتھ تھا، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ، میں سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگا رہا ہوں، میں جانتا ہوں۔ فرمایا صدیق تم میں سے مجھے کوئی بھی نہیں جانتا، میں تو اللہ کا راز ہوں، اللہ کا۔ میں اپنی جیب سے نکالتا ہوں کوئی چیز، مٹھی باندھی کرتا ہوں، کسی مفسر سے پوچھتا ہوں میری مٹھی کا راز بتائے، کسی محدث پیر سے پوچھتا ہوں، کسی مولوی صاحب پروفیسر سے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ مجھے میری مٹھی کی چیز نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک بندے کا راز ہے، اگر بندے کا راز تو نہیں جانتا تو میرے رب کے راز کے پیچھے انچی ٹیپ لے کے کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو جانتا ہی نہیں ہے مصطفیٰ کریم کو، صدیق اکبر نہیں جانتا، ساتھ رہ کے تو 1500 سال بعد اٹھ کے کہتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کچھ دے نہیں سکتا ہے، اصالِ ثواب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نبی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو پھر چاند تارے جو سورج واپس آیا، چاند ٹوٹا ہے، وہ سب کا منکر ہو رہا ہے۔ تو یہ کہہ کہ انا تو انا کل کوثر، اگر اللہ عطا کرے کسی کو تو اللہ کی عطا سے میرا نبی چاند کو توڑتا بھی ہے، جوڑتا بھی ہے۔ یہ مان، یہ پورا دین ہے، آدھے دین کے پیچھے مت۔ اللہ پاک سرکار کی ہر شان کو ماننے کی توفیق دے۔ ماننے کا سوچ کا سوال ہے کہ دنیا میں کیا کہتا تھا اس ہستی کے بارے میں؟ اگر کہتا تھا نا کہ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، یہ کسی کی ذہنی سوچ نہیں، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، بخاری شریف کی حدیث، واللہ موتی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ مجھے عطا کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ پاک سرکار کی ہر شان کو ماننے کی توفیق دے۔ سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد ختم شریف ہوگا، سلام کے لیے سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے، دو مختصر سلام ہوگا، پھر ختم شریف اور پھر انشاءاللہ وما لا الہ الا اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام اور امتی لب پہ جاری رہا امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام السلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام تشریف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يكشف بكم الأرض فإذا تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير كهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم
إن أمسك رزقا بلغته في عتبا ونفور أفمن يمشي على وجهه أهدى سبيلا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون